روشنی کے سفر کے نئے ولاگ میں آپ اپنے میزبان آفتاب احمد خان زادہ کے ساتھ ہیں۔ ایک ایسا انسان جس کی خدا نے سوچنے اور سمجھنے کی ساری صلاحیتیں سلب کر رکھی ہوں تو پھر وہ ساری عمر اپنے ہی جیسے انسانوں کو کچلتا، روندتا، ان کے زخمی جسموں کو سیڑھیاں بنا بنا کر آگے بڑھتا جاتا ہے۔ ان کے احساسات، جذبات کو رونتا ہوا جب وہ اپنے پاس زمینوں، محلوں، جاگیروں، محلات، روپے، پیسے، ہیرے جواہرات کے ڈھیر جمع کر لیتا ہے، اور پھر جب ایک روز اس کی زندگی کی آخری رات آ جاتی ہے تو پھر وہ اپنے ارد گرد چیزوں کے ذخیروں میں زندگی کی روشنی تلاش کرتا ہے۔ وہ بار بار ان اندھیروں سے ٹکرا کر اپنے آپ کو زخمی کرتا جاتا ہے، تو پھر اس کو بالآخر معلوم ہو ہی جاتا ہے کہ اس نے ان بے جان چیزوں کے ذخیروں کے چکر میں اپنی ساری عمر برباد کر کے رکھ دی، ضائع کر کے رکھ دی، کیونکہ زندگی کی میں اس کی جمع یہ بے جان چیزوں میں اس کی زندگی نہیں پائی جاتی۔ بے جان چیزوں سے آج تک کسی کو کوئی خوشی، راحت یا سکون حاصل نہیں ہو پایا ہے۔ ان بے جان چیزوں سے کبھی بھی کوئی انسان اپنی زندگی نہیں جیا ہے۔ ان بے جان چیزوں سے نہ رشتے مضبوط ہوتے ہیں اور نہ ہی رشتے ان چیزوں کی وجہ سے کبھی قائم رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ چلا اٹھتا ہے کہ سب کچھ مایا ہے، سب کچھ دکھ ہے، لیکن اس وقت تک اتنی دیر ہو چکی ہوتی ہے کہ اس کے ارد گرد کچھ بھی تبدیل ہونے والا باقی نہیں رہتا۔ اس نے اپنی ساری عمر بے جان چیزوں کو ذخیرہ کرنے کے چکر میں ان گنت انسانوں کو دکھ، تکلیفیں، غم، اذیتیں پہنچائی ہوئی ہوتی ہیں۔ ان سارے انسانوں کی آہیں، دکھ، صدائیں اور بددعائیں اس کو نہ چین لینے دیتی ہیں اور نہ ہی سکون اور کسی قسم کی خوشی۔ وہ اس کو تڑپا کر اپنا انتقام لیتی رہتی ہیں۔ یہ کہانی صرف ہمارے سماج کی نہیں ہے، یہ کہانی ہر سماج کی کہانی ہے۔ جب پہلے سماج کی بنیاد رکھی گئی تھی، ایسا انسانی تاریخ میں جیسا ہم جس انسان کے متعلق اس سے پہلے بتا چکے ہیں، جو زندگی کو روپے پیسے کا ڈھیر سمجھتا ہے، ایسا انسان انسانی تاریخ میں کبھی بادشاہ کے روپ میں سامنے آیا ہے، تو کبھی جاگیردار اور سرمایہ دار کے روپ میں، کبھی مذہبی رہنما کے روپ میں، تو کبھی بڑے بزنس مین
اور بلڈر کے روپ میں تو کبھی سیاست دان کے روپ میں آتا رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ چیزوں کو حاصل کرنا اور ذخیرہ کرنے کی خواہش انسان میں اتنی ہی پرانی ہے جتنا انسان خود پرانا ہے۔ اصل میں انسان اول دن سے ہی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے لگا تھا، غیر محفوظ سمجھنے کے خوف میں مبتلا ہو گیا تھا، اور اسی خوف نے اسے چیزوں کے ذخیرہ کرنے اور ہر شے کو اپنی ذات کے گرد جمع کرنے پر مجبور رکھا، اور وہ خوف آج تک انسان سے چمٹا ہوا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ 76 سال کی ہماری تاریخ میں ہمیں ان حکمرانوں سے واسطہ پڑا جو انسان چیزوں کے ذخیرے کرنے، چیزوں کے اپنی ذات میں جمع کرنے پر یقین رکھتے تھے۔ آپ ایک کام ضرور کیجیے گا، اس 76 سال کی تاریخ میں جو حکمران گزرے، آیا وہ چیزیں جمع کرنے پر تو ضرور کامیاب ہو گئے تھے ذخیرہ کرنے پر، لیکن اس چیز کی تحقیقات ضرور کیجیے گا کہ آیا ان کی زندگی خوشی کے ساتھ گزری یا اذیتوں کے ساتھ گزری۔ یاد رکھیں، ہماری تاریخ کے بہت سے حکمرانوں کی تو قبروں کا کسی کو نہیں مانا۔ ایک زمانے میں وہی حکمران اپنے وقت کے فرعون بنے ہوئے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ملک ہماری وجہ سے چل رہا ہے، اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ آج سالوں بعد وہ ختم ہو چکے ہیں، ان کی ہڈیاں تک بوسیدہ ہو چکی ہیں، لیکن خدا کے فضل سے یہ ملک آج بھی قائم ہے اور روز بروز اب آگے بڑھے گا۔ لیکن وہ لوگ جو ذخیرہ کرنے کے خواہش مند تھے، ان کے پیچھے آج بھی معصوم لوگوں کی بددعائیں ان کا قبروں میں بھی پیچھا کر رہی ہیں۔ خدا